السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ القلم کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ القلم کی پہلی آیت سے لے کر 16ویں آیت تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداحنت کرو تو وہ بھی مداحنت کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بداعمال جفاکار ہے، اور ان سب ایوب کے ساتھ بداصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے فسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے جو اس وقت کے کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا رہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے طعنے دی کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، تو اب یہ الزام لگا رہے تھے کہ آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ، آپ مطلب دماغی طور پر صحیح نہیں ہیں، آپ جو قرآن پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے گھڑ کے خدا جانے کیا کیا پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پھر ان کفار و مشرکین کو قسم کھا کر یقین دلانے کے کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اور وہ قسم کس چیز کی، یعنی اس قرآن کی جس کو کہ فرشتے اس کے لکھ رہے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، یعنی جو بک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ تم مجنون ہو، یعنی ذہنی توازن تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اور تم قرآن اپنی طرف سے گھڑ کے جو مرضی آیا بیان کر رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ قسم کھا کے کہا گیا ہے کہ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اور تم ہرگز اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، نہ تم بہکے ہوئے ہو کہ غلط بات کرو۔ جو کچھ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے تم بیان کر رہے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے فرشتے اس کو لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ کو یقین دلایا کہ تم نے بہت بڑا اجر ہے کہ تم یعنی اتنی ذہنی اذیت اور اتنے الزامات برداشت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے خاطر، تو تمہارے لیے اس کا بہت بڑا اجر ہوگا اور ہمیشہ رہنے والا اجر ہوگا۔ تو اطمینان دلا رہے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ایک بات کا اور اللہ تعالیٰ یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو، یعنی ایک بہترین اخلاق کے تم انسان ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کفار مشرکین کے درمیان میں۔ تو یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ تم اخلاق کے بڑے مرتبے اور فائز ہو، تو اس کی تائید اور اس کی گواہی حضرت عائشہ نے بھی دی ہے۔ تو اس کا کچھ ذکر یہاں پر مولانا نے اپنی تفہیم میں فرمایا، حاشیہ نمبر 4 کے تحت آپ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ نے اپنی اس قول میں فرمائی ہے کہ کان خلقہ قرآن، یعنی قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ امام احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور ابن جریر نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ ان کا یہ قول
متعدد سندوں سے نقل کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کر دکھایا تھا۔ جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا آپ نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا، جس چیز سے اس میں آپ کو روکا گیا آپ نے خود سب سے زیادہ اس سے اجتناب فرمایا، جن اخلاقی صفات کو اس میں فضیلت قرار دیا گیا ہے سب سے بڑھ کر آپ کی ذات اس سے متصف تھی، اور جن صفات کو اس میں ناپسندیدہ ٹھہرایا گیا سب سے زیادہ آپ ان سے پاک تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ میں کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کاموں میں سے ایک کام کو منتخب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے تھے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اسے دور رہتے تھے۔ مسند احمد حضرت میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، کبھی میرے کسی کام پر یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ تھا وہ مختصر سا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تعارف جو ہمیں ان حدیثوں میں ملتا ہے۔ یوں تو آپ کی تعریف میں آپ کے اخلاق کی تعریف میں جتنے مضامین لکھے جائیں کم ہیں، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا تعارف کچھ حدیثوں کے ذریعے مولانا نے پیش کیا ہے۔ اب آگے چل کر پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا لوگوں کو کہ کون مجنون ہے، کون عقل رکھتا ہے، کون سوچ سمجھ کر کام کر رہا ہے۔ اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جو راہ راست پر سیدھی راہ پر چل رہے ہیں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم یہ چھوڑ دو، یہ تبلیغ کا کام چھوڑ دو، یہ دعوت کا کام چھوڑ دو، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں کہ ہرگز ان کے دباؤ میں نہ ہو، کیونکہ جو کام تم کر رہے ہو وہ بہت بہترین کام ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر ایک آدمی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں ان آیات میں جس شخص کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا، کسی نے اسود بن عبد الغیوث کا نام لیا ہے، کسی نے اخنس بن شریق کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی جس کا ذکر کیا گیا، نام نہیں بتایا گیا، تو یہ یہاں پر جو اس کے خصلتیں بیان کی گئی ہیں کہ یعنی یہ آدمی بہت قسمیں کھانے والا ہے، تانے تشنے کرنے والا ہے، چغلیاں کرنے والا ہے، بھلائیوں سے روکنے والا ہے، ظلم و زیادتی کے ہمیں حد سے گزر جانے والا ہے، بدعمال، سخت جفاکار ہے۔ ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے، یعنی مال و اولاد پہ اس کو اتنا غرور و فخر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے۔ اور جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کے فسانے ہیں، عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ عیوب بتائیں گنائے ہیں ایک ایک کر کے، اور پھر بتایا کہ ان عیبوں کی سزا اس کو قیامت کے دن اس طرح ملے گی کہ اس کی ناک جو سمجھتا تھا وہ مال و دولت کی وجہ سے وہ بڑے اونچی ناک والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اس کی ناک پہ اس کو داغیں گے۔ یہاں اس کی ناک کو سونڈ کہا گیا ہے کیونکہ اس کو فخر تھا اپنے مال و دولت پر، اولادوں پر، تو یعنی ناک اس کی اونچی رہتی تھی ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس دن اس کو سزا اس طرح دیں گے کہ اس کی ناک ہی پر ہم داغ لگائیں گے، آگ سے اس کو جلائیں گے۔ تو یہ وہ مختصر احوال تھا جو صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حق بات کی تائید فرمائی، حوصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور ان کے آپ کے مخالفین کو نہایت ہی نکما اور ٹھہرایا، اور ان کے پھر سزا بھی بتائی کہ ان کو کیا سزا ملنی ہے، اور کس طرح کے وہ لوگ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح کے خرابیاں نکالتے تھے، آپ پر
اعتراضات کرتے تھے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.